اور علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر اس طریقے کا سیاستدان نہیں دیکھا گیا. وہ سیاست دیکھنی ہے, سیاست سمجھنی ہے, حضرت معاویہ سے سیکھو. اور یہ صحابی اور صحابی کے بارے میں, وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کر رکھی تھی. سنا ذرا بات, آج انشاءاللہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا. وہ معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کی ہوئی تھی, حسین نے بھی کی تھی, جس کی بیعت اس کے بڑے بھائی حضرت حسن نے بھی کی ہوئی تھی, وہ معاویہ فوت ہوئے. اور ذاکر, واعظ اور ہمارے ان پڑھ مولوی بھی حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں, ان پر دشنام دیتے ہیں. ان سے جا کے پوچھو کہ جاؤ, ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو, لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ہم کو یہ بتلاؤ کہ مسئلہ صرف صدیق, فاروق اور عثمان کا نہیں, بلکہ تمہارے دو معصوم اماموں نے تو حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا ہے, حضرت معاویہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے. اور اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کے طویل عرصے میں حسین نے معاویہ کی خلافت کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ. 3 مثالیں میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا, صرف بخاری مسلم سے, تاکہ صحیح ضعیف والا چکر ہی ختم ہو جائے. کہیں دماغ میں کسی نے وہ جو خود وہ نعرہ لگوانے والے بزرگ بھی فرماتے ہیں نا, کہیں شیطان آپ کو وسوسہ نہ دلائے, تو کہیں شیطان ان کے ماننے والوں کو وسوسہ نہ دلائے کہ یہ خود سے باتیں کر رہے ہیں. میں بخاری مسلم سے, جو میں نے نہیں لکھی ہیں, ہمارے اہل سنت کے ائمہ نے لکھی ہیں, ترجمے بریلوی علماء کے ہی دکھاؤں گا. ٹھیک ہوگا جی. 3 مثالیں. پہلی مثال صحیح مسلم سے ہوگی, اگلی 2 مثالیں صحیح بخاری سے ہوں گی. اٹھیں جی, صحیح مسلم شریف دکھائیں بریلویوں کا ترجمہ. یہ اس کا شبیر بدرس پاکستان میں سب سے بڑا بریلوی مکتبہ فکر کا ادارہ ہے. اربوں کے شعر ذہن کے, حدیث کی آلموسٹ تمام بڑی کتابوں کے انہوں نے ترجمے کر دی ہیں. اور اتنا بڑا کام تو اہل حدیث نے نہیں حدیث کے لیے کیا جو انہوں نے کیا ہے ترجمہ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ ان کا ترجمہ میرے سامنے ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776 نمبر حدیث ہے, 4776. اسلام 360 میں بھی آپ کو یہی نمبر ملے گا, 4776. اور جو یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے اس میں ہے 4661. وہ نمبرنگ کا اختلاف ہو جاتا ہے, حدیثیں ساری موجود ہوتی ہیں. یہ ایچ ڈی کیمرے میں جی ان کو دکھا بھی دیں, اوریجنل بریلویوں کا اپنا ترجمہ. جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے, میں مطلب اس کو اسی لیے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا رہا ہوں. میں نے اگر پڑھی تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ خود سے ہی بنا کے پڑھ رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہو. تو بریلویوں کا ترجمہ ہے, میں اسی سے دیکھ کے پڑھوں گا, چونکہ میں اسپیسیفکلی ایک بریلوی جماعت کی طرف سے یہ ایشو اٹھایا گیا تو میں ان کو ان کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں. صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ چیپٹر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سائے میں, تو انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے کچھ فرامین ارشاد فرمائے کہ امیر کی اطاعت کرو اور جس کی بیعت کر لو اس کے پیچھے چلو. تو ایک تابعی جو ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ, وہ جب یہ ساری باتیں سن رہے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے قریب آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں, کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا, اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا. اس کے جواب میں وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا, وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں, جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے 29 نمبر آیت اس تابعی نے پڑھ کے صحابی کو سنائی کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن
تراضٍ منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اے اہل ایمان ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، البتہ تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی کاروبار کرتے وہ جائز ہے، اور ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحیم ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی، ناحق قتل نہیں کرنا، اور ہمارے امیر جو اس وقت ہیں وہ ہمیں حرام خوری بھی کروا رہے ہیں اور ناحق قتل بھی کروا رہے ہیں۔ اب کتنے سخت الفاظ ہیں، یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے بھائی، یہ اصول الکافی نہیں ہے شیعہ کی۔ اب یہ بات سن کے عبداللہ بن عمر بن عاص، چونکہ منصف مزاج آدمی تھے، آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ کلاشنکوف نکال لیتا، تو صحابہ کا گستاخ، لیکن وہ نبی کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، جنہوں پنجابی کہتے ہیں سوچ ہی پائے گی کہ میں ان کے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا، اور سر اٹھا کے انہوں نے کہا اطیعہ فی طاعت اللہ وعصہ فی معصیت اللہ عز وجل، معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اندر، اور جس جگہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تمہیں بتائے تم اس کی نافرمانی شروع کرو۔ بالکل سمپل بات ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی اطاعت کے اندر اندر ہے، خالق کی معصیت کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یہ پہلی مثال تھی میرے بھائیوں۔ دوسری مثال صحیح بخاری میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4108، اور یہ ہے غزوہ خندق والے کتاب المغازی چیپٹر میں۔ یہ بھی بخاری میں بریلویوں کا شبیہ بدرزی دکھانے لگا ہوں۔ یہ فرنٹ پیج ہے بخاری شریف کا، اور انٹرنیشنل نمبر ہے 4108 غزوہ خندق والے چیپٹر میں۔ پہلے یہ حدیث ان کو دکھا دیں، یہ انڈر لائن کیا ہوا یہ والا صفحے کا آخری، اور اگلے صفحے کا بھی کچھ حصہ آئے گا اس میں، یہ ان کو کور کرتے ہیں۔ یہ چونکہ بخاری شریف جو ہے وہ کنٹینیوس نمبرنگ کے اوپر نہیں ہے، ہر جلد میں نئے نمبر شروع ہوتے ہیں، لہٰذا نمبر اس کا کافی ڈفرنس ہے۔ انٹرنیشنل نمبر تو ہے 4108، لیکن اس میں نمبر آ رہا ہے 1283، کیونکہ پہلی جلد جو ہے وہ اس میں آلموسٹ 3000 حدیثیں ہیں، پھر اگلی جلد 1 سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے اگلے الفاظ بھی جو تھے نا وہ بھی میں نے انڈر لائن کیے ہیں، یہ بھی ان کو کیمرے میں دکھا لیں، یہ والا اس والے پیج کے اوپر۔ 4108 صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے۔ پہلے آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی رائے، اب سنیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے۔ تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے، اس زمانے میں یعنی ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں پوسٹ چھوڑ دیں اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے، یہی ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے۔ تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی، وہ مدینہ شریف آئے، عبداللہ بن عمر وہاں پہ موجود تھے، ان کی بہن سیدہ حفصہ نے حضرت عمر کی جو بیٹی تھیں انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں تو تم بھی جا کے ان کے خطبے میں بیٹھو، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں سازش شمار نہ کر لیا جائے۔ یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی خاص بندہ غائب ہو، کہتے ہیں یار کہیں اور کوئی پلان نہ کر رہا ہو، جبکہ عبداللہ بن عمر کا نام بھی آ چکا ہوا تھا خلیفہ کے لیے۔ تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ گئے مجبوراً، اپنی بہن کے اور ماں بھی لگتی تھیں کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے، تو وہ گئے تو حضرت معاویہ وہاں پہ خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے خطبے کے دوران کہا کہ جو شخص اس امر خلافت میں کوئی کلام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اب میں اس پہ کامنٹس نہیں کروں گا، آج میں کامنٹ سے گریز کر رہا ہوں۔ اب عبداللہ بن عمر خاموش رہے تو بعد میں حبیب بن مسلمہ تابعی جو ہیں انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر، آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا اس بھری مجلس میں؟
اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سب کو پتہ چل رہا تھا کہ کنایا عبداللہ بن عمر کی طرف ہو رہا ہے. تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا گوٹ کھولوں، جیسے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے میں نے ارادہ تو کیا کہ میں یہ کھولوں اور میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو شخص اسلام میں تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کر چکا ہے. یعنی تم دونوں باپ بیٹا کافر تھے اور اسلام کی طرف سے ہم لوگ جنگ کرتے رہے، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر. یا یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ حضرت علی تم سے لڑتے رہے جبکہ تم کافر تھے باپ بیٹا اور ہم لوگ مسلمان تھے. اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر غزوہ خندق سے پہلے کے مسلمان ہیں. امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالنا چاہا لیکن ساتھ کتنے اور مسائل بھی نکل گئے. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ جس شخص نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جبکہ تم لوگ کافر تھے اسلام کی حالت میں جنگ کی ہے وہ خلافت کے زیادہ دار ہیں کہ تم ہو زیادہ. پھر مجھے خوف ہوا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو لوگوں میں تفریق اور خون ریزی کا سبب بن جائے اور میری بات کا وہ مطلب لے لیا جائے جو میری مراد نہ ہو، کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے. اب میں اس میں بھی کومنٹس نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت جب کوئی حق کے لیے آواز بلند کرتا تھا تو آل امیہ کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں کوئی پوسٹ نہ بھی ملے تو کیا ہوا، آخرت تو میرے لیے. اسی پہ میں بولا کرتا ہوں کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے. عبداللہ بن عمر کی پیسو نیچر تھی، بیک فٹ پہ چلے گئے. ابن حسین جو ابن علی تھے، حسین ابن علی، وہ ایکٹیو نیچر کے تھے. ٹھیک ہے، وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے، اس لیے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے، یہ بیک فٹ پہ چلے گئے. لیکن دل پہ برا بھی انہوں نے مانا اور اپنی اظہار بھی کر دیا. یعنی وہ یہ انٹروورٹ تھے، وہ ایکسٹروورٹس تھے حسین ابن علی، اور یہ عبداللہ بن عمر انٹروورٹس. یہ اب سائیکالوجی کی اور ٹرمز ہیں جن کو آتی ہیں ان کو ہی پتا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں. میں جنت کی نعمتوں کو یاد کیا. اب حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. انہوں نے بھی آگے سے یہ بات کی ہے. یعنی ان کو پتا تھا کہ جو شخص بولے تو علمی اختلاف سننا یہ بہت حوصلے کا کام ہے، ہر بندے کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے. اچھا، دو مثالیں ہوئی. تیسری مثال بھی صحیح بخاری سے ہے. کتاب التفسیر چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 4827. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کی تفسیر میں امام بخاری لے کے ہیں 4827، اور بریلویوں کا جو یہ دوسری جلد میں بخاری میں نمبر ہے 1948. یہ ذرا دکھا دیں، لیفٹ والے پیج کا آخری حصہ اور رائٹ والے کا اوپر والا، ایک ہی بار میں دونوں کو کور کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4827، اسلام 360 میں بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. میرے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. کسی نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اتنی بڑی دریافتیں ہیں تو ہمیں بعد میں یاد نہ رہے. تو انہوں سارے انشاءاللہ جتنے بھی ادھر 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہارڈ کاپی اس کی مل جائے گی. ریسرچ پیپر کا میں تعارف بعد میں کرواتا ہوں، اور پوری دنیا میں سافٹ کاپی جاتی ہے، ہارڈ کاپی فری. اس حدیث میں آتا ہے کہ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجاز کا مکہ مدینے کا گورنر بنا کے بھیجا تو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے لوگوں کی بیعت لیں ان کی اپنی زندگی میں. یہاں پبلک کو جھوٹ بتایا گیا کہ نہیں وہ تو خود بخود ہی بن گیا تھا. تو مروان جو مکہ مدینے کا گورنر تھا اس نے خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران اس نے یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ اس کے باپ کے بعد اس کی بیعت کی جائے. اب سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پہ بھی آپ کو پتا نا حکمرانوں کے جو یعنی آگے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے لیڈر نے سوچا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہ کام کر دیا جائے. تو مروان نے بھی کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد نامزد کر دیں. اور ساتھ ایک جملہ بولا جو بخاری میں نہیں ہے لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں ہے. وہ جملہ یہ بولا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا.
اب عمر کوئی بیٹا تھا ابو بکر کا؟ ابو بکر کے تو بیٹے جوان تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر. عمر کے بیٹے جوان تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا. اب سامنے حضرت ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، سیدہ عائشہ کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مروان کی جب یہ بات سنی تو کچھ کہا. امام بخاری نے وہ الفاظ نہیں نقل کیے کہ کیا کہا، لیکن گل کوئی چوبے والی کیتی ہے، ایسی کیتی ہے جیڑی وہ کہنے چوب گئی اگلے بندے نو. لیکن وہ بات باقی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، اور انہوں نے ترجمہ کرنے والے نے بڑی انصاف کیا، اس نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ وہ بات کیا تھی. یعنی اپنے لڑکوں کو جانشین کرنا تو کیسر و کسرا کی سنت ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے. یعنی یہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں. نبی اور خلفاء کا یہ طریقہ نہیں جو تو کہہ رہا ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں کرنا چاہتے ہیں. سیدھی طرح کہو کہ تم لوگ کیسر و کسرا کی بدعت کو زندہ کرنا چاہتے ہو. اور یہ الفاظ جو ہے نا، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی 4827 تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 میں 17 نمبر میں. فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں، جو سب سے بیسٹ شرح ہے صحیح بخاری کی، ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری. المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. 5B ریسرچ پیپر میں نے سارے کے طرق جمع کر دیے، سارے کے سارے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال جب یہ بات کی تو مروان کو غصہ آیا، اس نے کہا پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو. عبد الرحمن بن ابی بکر ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے. وہ حجرے میں، یعنی وہ مسجد نبوی میں یہ خطبہ دے رہا تھا نا، تو وہ ساتھ ہی حجرہ ہے عائشہ تھا، اس میں داخل ہو گئے اپنے بہن کے حجرے میں اور اپنی جان بچا لی. تو مروان کو غصہ تھا، اس نے باہر سے کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے، تو وہی ہے نا جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ، کہ یہ شخص کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ اف ہے تم پر کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ تو سب جھوٹی کہانیاں ہیں. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 پڑھ کے حضرت ابو بکر کے بیٹے پہ لگا دی کہ تیرے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ تو آخرت کا منکر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کے گستاخ کون ہیں؟ آل امیہ کے وفادار لوگ. اور ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ صحابی چاہے وہ علی ہو سامنے، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، ساروں کی آپ توہین اس میں سن چکے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، اسی لیے میں اہل سنت کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے حق چار یار تک ہی رہو، تو اپنی عزت بھی بچاؤ گے، اپنا عقیدہ بھی بچا لو گے. حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کہا اسکت، خاموش ہو جا. ابو بکر کے گھر والوں کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات جو سورہ نور میں نازل ہوئی تھی، جو تہمت لگی تھی. اور جو باقی کتابوں میں المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، فتح الباری میں، تفسیر ابن کثیر میں آگے الفاظ ہیں. اما عائشہ نے کہا کہ مروان، آل ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نہیں نازل ہوا، لیکن تو اپنے باپ کی پشت میں تھا حکم کی. جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا حکم پر لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا حصہ ہے، تجھ پہ تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی. یہ سارے کے سارے طرق میں نے جمع کیے ہیں. بلکہ آپ تفسیر ابن کثیر کھول لیں اور فتح الباری کھول لیں، 4827 نمبر حدیث فتح الباری میں دیکھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری کی. اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 17 نمبر آیت کھولیں، تفسیر ابن کثیر کھول دیں. یہ آپ کو دریافت نہیں کرنی پڑے گی. جس کے اوپر دل ٹھکتا ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، حدیث ہے، شیعہ ہے، اپنا ترجمہ پڑھ لیں. ٹھیک ہوگا جی.